خلیفہ ہارون رشید شاہنشاہ بغداد کا تیسرا بیٹا قاسم، وزیر اعظم جعفر برم کا بیٹا خالد اور گتوالے شہر کا بیٹا عباس تینوں ہی ہم عمر تھے، یعنی قاسم، خالد اور عباس تینوں ہی ہم عمر تھے اور اکٹھے ہی ایک ہی مکتب میں زیر تعلیم تھے۔ تینوں آپس میں بہت زیادہ گہرے دوست تھے۔ وہ خوش گفتار، خوش مزاج اور تینوں ہی ذہین طالب علم تھے۔ تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد بھی اکثر ان کا وقت اکٹھا ہی گزر جاتا تھا۔ اپنی تعلیق یعنی استاد سے وہ ایسے سوال کرتے کہ استاد اس کا لاجواب ہو کر رہ جاتا تھا۔ ایک دن تینوں دوست ایک کمرے میں بیٹھ کر شطرنج کھیل رہے تھے کہ ایک مہرہ گم ہو گیا۔ تمام کمرے کی تلاشی لی گئی، ایک ایک چیز کو الٹ پلٹ کر دیکھا گیا، مگر گمشدہ مہرہ نہ مل گیا۔ ظاہر تھا کہ شطرنج کا مہرہ ان تینوں میں سے کسی ایک کے پاس تھا، مگر ہر ایک نے لا علمی کا اظہار کر دیا۔ ایک دوسرے کی عزت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ایک دوسرے کی جامع تلاشی نہیں لی گئی۔ مہرہ یقیناً گم ہو گیا تھا، کمرے میں نہیں تو آخر مہرہ گیا کہاں؟ اپنے آپ خود کوئی بھی نہیں مان رہا تھا تو مہرہ برآمد کیسے ہوتا؟ تینوں دوستوں نے فیصلہ کر لیا کہ کوتوالے شہر سے اس بات کا کوچ لگوایا جائے۔ چنانچہ وہ کوتوال کے پاس پہنچ گئے اور کوتوالے شہر سے کہنے لگے کہ ہم تینوں شطرنج کھیل رہے تھے تو وہاں پر ہمارا ایک مہرہ گم ہو گیا۔ ان میں سے ایک نے کوتوال کو بتا دیا۔ ہم لوگوں نے تمام کمرے کو چھان لیا لیکن ہم لوگوں کو وہاں کوئی بھی مہرہ نہیں ملا۔ ظاہر ہے کہ ہم تینوں میں سے کسی ایک کے پاس وہ مہرہ ہے۔ آپ ہمیں بتا دیجئے کہ آخر مہرہ کس کے پاس ہے، اور یہ بھی احتیاط کر لے کہ جس کے پاس بھی مہرہ ہو ان کا نام نہیں لیا جائے، بلکہ خصوصی ہم تینوں کے سامنے، وہ پھر ہمارے سامنے اپنی توہین ہی محسوس کر لے گا۔ کوتوالے شہر نے یہ تمام ماجرا سنا تو بہت پریشان ہو گیا اور ایک مشورہ دے دیا کہ جس کے پاس بھی مہرہ ہے وہ خود آ کر مجھے دے دے۔ وہ تینوں یک زبان ہو کر بولے کہ نہیں، اس کا فیصلہ تو آپ کو ہی کرنا ہوگا۔ کوتوال نے جان لیا کہ یہ مسئلہ ٹیڑھا ہے اور آسانی کے ساتھ یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا، چنانچہ سخت مصروفیت کا بہانہ بنا کر اس نے اس الجھن کو سلجھانے سے، اس مسئلے کو حل کرنے سے معذوری ظاہر کر دی کہ میں اس مسئلے کو حل نہیں کر سکتا، میں بہت زیادہ مصروف ہوں اسی وجہ سے، اور مشورہ دیا کہ وہ تینوں کی جعفر برمکی سے اپنا فیصلہ کروا لے۔ وزیر اعظم کے پاس جا کر انہوں نے اپنا بات چیت اس کو سارا قصہ سنا دیا تو وزیر اعظم تاڑ گیا کہ یہ تینوں لڑکے کوئی نہ کوئی آفت برپا کر دیں گے، تو اس نے اپنی شکست کا اعتراف کرتے ہوئے اس کو مشورہ دیا کہ اس کا حل خلیفہ بغداد ہی کر سکتے ہیں، یہ اس کے علاوہ کسی اور کی بس کی بات نہیں ہے۔ وہ تینوں سیدھا ہی شاہی محل چلے گئے اور خلیفہ وقت کے سامنے حاضر ہو کر اپنا مدعا بیان کر دیا، یعنی اپنی قصہ اس کو سنا دیا۔ خلیفہ نے بات سن کر کہا کہ یہ کون سی بڑی بات ہے کہ تم میں سے کسی کے پاس بھی مہرہ ہے وہ خود پیش کر دے، میرے پاس
ان فضول باتوں کے لیے وقت نہیں ہے۔ لڑکوں کی اصرار پر بادشاہ نے نجم الحسن کو کہہ دیا کہ آپ اس مسئلے کو حل کر دیں۔ لہٰذا قاضی نے اگلے دن تینوں دوستوں کو اپنے گھر کھانے پر بلا دیا۔ اگلے دن تینوں ساتھی قاضی کی گھر پر پہنچ گئے۔ کھانا دسترخوان پر بچھا دیا گیا اور وہ تینوں قاضی کے سامنے کھانا کھانے پر مصروف ہو گئے۔ خلیفہ کے بیٹے قاسم نے پلاؤ کا ایک لقمہ منہ میں ڈال دیا تو فوراً تھوک دیا اور کہا کہ اس میں تو انسانی گوشت کی بو آتی ہے۔ وزیر اعظم کے بیٹے خالد نے قورمے کا ایک نوالا لیا، اس نے بھی منہ سے نکال کر پھینک دیا اور کہا کہ یہ کتے کا گوشت ہے۔ پھر کوتوال کے بیٹے عباس نے انڈے کا حلوہ منہ میں ڈالا اور کہہ دیا کہ جس نے یہ حلوہ تیار کیا ہے وہ اپنے والدین کی ناجائز اولاد ہے۔ قاضی ایسے سنسنیخیز انتشار سن کر بہت زیادہ پریشان ہو گیا اور نادم بھی ہوا۔ اسی پریشانی کے عالم میں آنے کا مقصد پوچھا تو انہوں نے تفصیل سے اپنی مشکل کو بیان کر دیا اور قاضی پامپ گیا کہ یہ مسئلہ بہت زیادہ ٹیڑھا ہے اور ان کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے بڑی سوچ بچار اور ذہانت کی ضرورت ہوگی۔ قاضی بہت سمجھدار تھا۔ آپ لوگوں نے کھانے کے بارے میں جو حیرت انگیز انکشافات کی ہے ان کی تصدیق کر لوں اور اس کے بعد میں آپ کے مسئلے کا حل کر لوں گا، اور اس کے لیے مجھے ایک ہفتے کا مہلت درکار ہوگی۔ آپ آج سے 8ویں روز بعد تشریف لے آئے اور آپ لوگوں کو حل پیش کر دیا جائے گا۔ تینوں دوستوں نے اجازت لے کر واپس چلے گئے۔ قاضی اس کے جانے کے بعد بہت زیادہ پریشان ہو گیا۔ اس نے اس دکاندار کو بلا دیا جس سے انہوں نے چاول خرید لیے تھے اور اس سے پوچھ لیا گیا کہ آپ نے یہ چاول کہاں سے حاصل کی ہوئی ہے، تو دکاندار نے کاشتکار کا نام بتا دیا۔ قاضی نے کاشتکار کو بلا لیا اور اسے معلوم کر لیا کہ آپ نے یہ چاول کہاں بوئے ہوئے تھے۔ کاشتکار نے بولا کہ پرانے قبرستان کی زمین کافی وقت سے ویران پڑی ہوئی تھی اور وہاں پانی بہت زیادہ جمع ہوا تھا اور میں نے اسی ہی سال چاول اسی میں ہی بو دیے۔ تو قاضی سمجھ گیا کہ بادشاہ کا بیٹا سچا تھا کہ اسے انسانی گوشت کی بو کیوں محسوس ہوئی تھی۔ اس کے بعد قاضی نے قصاب کو بلوا دیا جس سے گوشت خریدا گیا تھا۔ قصاب سے دریافت کر لیا کہ جو گوشت اس نے دیا تھا وہ آخر کس چیز کا تھا۔ قصاب نے جواب دیا کہ وہ بکرے کا تھا، اور قاضی نے قصاب سے پوچھ لیا کہ تم نے بکرا آخر کہاں سے لیا تھا۔ اس نے بیپاری کا نام بتا دیا۔ قاضی نے بیپاری کو طلب کر دیا اور اسے معلوم کر لیا کہ آخر تم نے یہ بکرا کہاں سے خریدا ہوا تھا۔ تو اس نے کہہ دیا کہ بکری کا بچہ میں نے خود پالا تھا۔ قاضی نے اسے کہہ دیا کہ تم یقین سے کہہ سکتے ہو کہ یہ بکری کا بچہ ہی تھا؟ اگر میں کہہ دوں کہ یہ کتے کا بچہ تھا تو تم کیا کرو گے؟ بیپاری نے جواب دیا کہ حضور والا کہ یہ بچہ میری اپنی ہی بکری کا تھا اور بچپن میں اس کی ماں مر گئی تھی، تو یہ بچہ ایک کتیا کا دودھ پی کر بڑا ہو گیا تھا، تو قاضی نے اسے واپس بھیج دیا۔ اسی طرح خالد کی بات کی بھی تصدیق ہو گئی تھی۔ قاضی نے باورچی کو بلا دیا اور اسے اپنی ماں باپ کا پتہ پوچھ لیا۔ باورچی کی ماں زندہ تھی۔ قاضی نے اس کو بلا کر اس بات کی صداقت بھی معلوم کر لی۔
تو وہ بھی اپنے ماں باپ کا ناجائز اولاد تھا۔ اسی طرح عباس کی بات بھی بالکل سچ نکلی۔ تصدیق کرنے کے بعد قاضی بہت پریشان بیٹھا ہوا تھا اور اسی ہی سوچ میں تھی کہ یہ انوکھی مسئلہ کیسے حل کر دیا جائے۔ اس کی خوبصورت بیٹی شہزادی اس کمرے میں داخل ہو گئی۔ ملتے ہیں اگلی کہانی کی سننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے۔